वफाकी वज़ीर खसूसी सेहत की MCOC में मीडिया ब्रीफिंग, आइए आपको बराह रास्त ले चलते हैं। हासिल है और उनकी जजमेंट पे होगा कि वो कहाँ कहाँ ये जो 50% घर से काम करने की पॉलिसी है इस पर अमल दरामद करते हैं। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में इसका इन्फोर्समेंट इमीडिएट इफेक्ट से शुरू हो जाएगा। जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए शाम 10 बजे की लिमिट थी वो इसी तरह से री-इन्फोर्स की जाएगी फिलफॉर। ज़ाहिर है एसेंशियल सर्विसेज के ऊपर इसका इतलाक नहीं होता। ये पहले भी हम इसी तरह से कर चुके हैं। एसेंशियल सर्विसेज में आपको मालूम है जिस तरह दवाइयों की दुकानें हैं, इस तरह की चीज़ें। अम्यूज़मेंट पार्क जो हैं ये सारे मुल्क में शाम 6 बजे बंद करने की हमारी डिसीजन और हदायत है। इसके अलावा अगर कोई सूबा या कोई शहर जो है अपने एदाद शुमार के मुताबिक इसको जल्दी करना चाहे तो बाहर का वो उनकी जजमेंट उनके पास है। इसके अलावा एक और फैसला ये हुआ था कि जो शादियां हैं जो इंडोर वेडिंग्स हैं यानी जो हॉल्स के अंदर हैं और जो रेस्टोरेंट्स हैं जो कि कमरे के अंदर या हॉल के अंदर खाना खाने की जो सूरत हाल है और सिनेमाज और श्राइन्स, ये हमने पहले कहा था कि 15 मार्च से ये विड्रॉ हो जाएंगी यानी इनकी इजाज़त हो जाएगी। लेकिन ये मौजूदा सूरत हाल देखते हुए फैसला ये किया गया है कि ये जो एक्सपेक्टेड इन चीज़ों का स्टार्ट था उसको रोक दिया गया है और लेकिन आउटडोर डाइनिंग और जो आउटडोर वाली पॉलिसी है वो जारी रहेगी और ये जो इसका इतलाक है ये 15 मार्च से लेकर जो 15 अप्रैल तक चलता रहेगा और उस वक्त फिर दोबारा से इस मामले का जायजा लिया जाएगा और देखेंगे कि क्या उस वक्त इंडोर वेडिंग्स और रेस्टोरेंट से अंदर के खाने की फैसिलिटीज़ और सिनेमाज वगैरह जो हैं क्या इनकी इजाज़त दी जाती है या नहीं। आउटडोर गैदरिंग जैसे मैंने जिक्र किया जारी रहेंगी और उसमें भी जो तादाद है जो 300 की लिमिट है वो कायम रहेगी और इसमें भी जो स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट है SOPs की उसको भी हमने दोबारा उजागर किया है अपने प्रोविंशियल कॉलीग्स के साथ। इन तमाम चीज़ों का रिव्यू जो है इस पर जो नज़र सानी है वो इंशाल्लाह 12 अप्रैल 2021 को किया जाएगा उस वक्त के एवाद शुमार को मद्देनज़र रखें। और इसके अलावा जैसे हम पहले हमेशा कहते हैं कि ये बेसलाइन डिसीजंस हैं, ये मिनिमम है। इसके अलावा अगर कोई फेडरेटिंग यूनिट अपने किसी डिस्ट्रिक्ट शहर कस्बे जगह में कोई और इजाफी चीज़ करना चाहे वहाँ के एदाद शुमार को नज़र में रखते हुए तो ज़ाहिर है उनको ये हक हासिल है। एक और बड़ी ब्रीफ सी अनाउंसमेंट इसका हम जिक्र तो कर चुके हैं। आज की तारीख से हमारी जनरल पॉपुलेशन की वैक्सीनेशन जो 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं वो शुरू हो चुकी है और सबसे पहले जो हमारे सबसे बुजुर्ग हैं सीनियर सिटीजन हैं वहाँ से ही शुरू की जा रही है। उसका तरीक़ाकार हम बहुत दफ़ा जिक्र कर चुके हैं, बता चुके हैं, लेकिन इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं फिर जिक्र कर दूँ कि अपने सेल फोन से मोबाइल फ़ोन से अपना जो नेशनल ID कार्ड है CNIC है वो डैशेज वगैरह डाले बगैर सीधा नंबर डाल के 1166 के ऊपर SMS करें तो आपको जवाब आएगा और आपको सेंटर और अपने जो अपॉइंटमेंट है उसके बारे में मालूमात होंगी। ये एक बहुत बारहा सवाल आज भी उठा कि अगर एक सेंटर ऐसा आता है जो दूर है या जो आपके पुराने एड्रेस या पते के मुताबिक है तो क्या आप उसको तब्दील कर सकते हैं? आप बिल्कुल तब्दील कर सकते हैं। 1166 पे फ़ोन कीजिए या एक वेबसाइट है जो हमने ट्वीट भी की है उसको दोबारा भी आपको बता देंगे, उस पर जाके आप खुद से भी अपना सेंटर चूज़ कर सकते हैं। ये बस वादे कर दूं कि इस सेंटर को चूज़ करने या इसको रिस्ट्रिक्ट करने का मकसद सिर्फ इतना है कि जहां आप जाएं वहां मुनासिब मिकदार में तादाद में वैक्सीन मौजूद हो ताकि किसी किस्म की तकलीफ का सामना ना हो। तो मैंने तो यही चीज़ें बतानी थी। अब शफकत साहब बोल की जी शुक्रिया डॉक्टर फैसल साहब जो आपने सारा हेल्थ की और हेल्थ रिलेटेड मेजर्स का ऐलान किया। हमने तालीम के तनाज़ुर में भी देखा कि बीमारी का फैलाव कैसा है और क्या फ़ैसले करने हैं, क्योंकि ये ज़हन में रखा जाए कि तकरीबन 5 करोड़ बच्चे जो हैं वो स्कूल्स में और कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं।
تو یہ ایک ایسا سیکٹر ہے جس کا بڑا ڈائریکٹ جو ہے وہ اثر پڑتا ہے بیماری پر، اس لیے اس کو ہمیشہ تعلیم کی نظر سے بھی بیماری کے پھیلاؤ کو دیکھا جاتا ہے۔ تو اس میں سارے پاکستان میں جو صورتحال ہے اس کو جائزہ لیا گیا۔ جو اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ سندھ میں، بلوچستان میں حالات جو ہیں وہ ابھی تقریباً ٹھیک ہیں، اور وہاں پہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو 50% بچے ہیں وہ روز آیا کریں گے، اور سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ، یعنی کہ دور دور بیٹھنے کے ساتھ، ماسک کے ساتھ، جو ساری SOPs پہلے بنائی گئی تھی اس کے مطابق سندھ میں، بلوچستان میں جو ہے عمل آمد ہوتا رہے گا۔ باقی صوبے جو پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں کہیں کہیں مسائل نظر آئے ہیں، اور آزاد کشمیر میں، گلگت بلتستان میں صورتحال بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو صورتحال پنجاب میں اور ایک دو جگہ پہ KP اور آزاد کشمیر میں نظر آئی ہے، اس کے بارے میں جو فیصلے کیے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ باقی سارے صوبے میں تو 50% کے حساب سے بچے اسکول آتے رہیں گے، یونیورسٹیز میں، کالجز میں، لیکن ان شہروں میں جن کے میں نام لینے لگا ہوں وہاں سوموار سے، یعنی کہ 15 تاریخ سے بہار کی چھٹیاں جو ہے وہ شروع ہو جائیں گی، اور وہ 28 مارچ تک رہیں گی، یعنی کہ اگلے 2 ہفتے ان شہروں میں جن کا میں اعلان، سارے تعلیمی ادارے جو ہے سوموار سے بند ہو جائیں گے، اور وہ بہار کی چھٹیاں، اسپرنگ بریک جسے کہتے ہیں، وہ لے لیں گے۔ اور یہ شہر جو پنجاب میں ہیں ان کا میں ذکر کروں کہ فیصل آباد، یہ ڈسٹرکٹ کہہ لیں آپ، فیصل آباد، گجرانوالہ، اس کے بعد لاہور، گجرات، ملتان، راول پنڈی اور سیالکوٹ۔ ایک دفعہ میں پھر اعلان کرتا ہوں کہ جن شہروں کا میں اعلان کر رہا ہوں، ان شہروں میں سوموار، منڈے سے اسکول جو اور ایجوکیشن انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ 2 ہفتے کے لیے بند ہو جائیں گے، اور وہ ہے فیصل آباد، مظفر آباد، فیصل آباد، گجرانوالہ، لاہور، گجرات، ملتان، راول پنڈی۔ اس کے علاوہ یہی فیصلے کا اطلاق اسلام آباد پہ بھی ہوگا کہ اسلام آباد کے جتنے تعلیمی ادارے ہیں وہ بھی منڈے سے، سوموار سے بند ہو جائیں گے بہار کی چھٹیوں کے لیے، اور وہ 28 مارچ تک بند رہیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مظفر آباد پہ بھی فیصلہ جو متوقع ہے۔ خیبر پختونخوا میں اس فیصلے کا اطلاق پشاور پہ ہوگا، جہاں ہمیں پازیٹیوٹی ریشو زیادہ نظر آیا ہے۔ وہاں پر بھی جو تعلیمی ادارے سارے ہیں وہ منڈے سے لے کے 15 تاریخ سے لے کے 28 تاریخ تک بند رہیں گے بہار کی چھٹیوں کے لیے۔ تو اس سے اور باقی جو ڈسٹرکٹس ہیں یا باقی شہر ہیں وہاں پہ آدھے اسٹوڈنٹس جو کہ پہلے آتے تھے اسی طرح سلسلہ چلتا رہے گا، لیکن صوبائی حکومتیں جو ہے وہ ان معاملات کا بڑا باریک بینی سے جائزہ لیتی رہیں گی، اور جہاں جہاں محسوس کیا کہ حالات کچھ خراب ہو رہے ہیں وہ وہاں پہ اسکول بھی بند کر سکتے ہیں، کسی شہر کو بھی بند کر سکتے ہیں، یعنی کہ یہ کانسٹنٹ ریویو جو ہے وہ رہے گا۔ اسی طرح نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر جو ہے اس میں بھی ہم اگلے 2 ہفتے کے لیے منڈے سے لے کے جب اسکولز اور ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز بند ہوں گے تو ہم اس کا حالات کا بار بار جائزہ لیتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ جن اسکولوں میں سینڈ اپس یعنی کہ امتحانات ہو رہے ہیں جن سے بچوں نے آگے جانا ہے امتحان دینے کے لیے، کیمبرج کے یا او لیول کے، اے لیول کے، باقی چیزوں کے لیے، تو وہ امتحان جو اسکولز لے رہے ہیں وہ جاری رہیں گے، یعنی کہ اس پہ پابندی کا جو ہم نے آج لگائی ہے اس پابندی کا اطلاق ان امتحانات پہ نہیں ہوگا۔ میں پھر ایک چیز کا اعادہ کروں کہ ہم نے پہلے متفقہ فیصلہ کیا تھا
کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سال مئی جون میں جو 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کے امتحانات ہیں وہ ہوں گے، اور اسی طرح جو باقی امتحانات ہیں، اگر ہمارے بچے امتحان دے رہے ہیں تو سارے بچے جو ہیں جو پاکستان کے جو بورڈز ہیں ان کے جو امتحان دے رہے ہیں وہ باقی بورڈز پہ بھی اس کا اطلاق ہوگا۔ تو یہ چند ایک فیصلے تھے جو آج لیے گئے، اور میرا خیال ہے کہ سکولز کو انڈیویجولی اپنے طور پہ بھی اپنی سچویشن جو ہے اس کو مانیٹر کرتے رہنا چاہیے، اور جہاں ان کو کچھ ایسی صورتحال جو غیر معمولی ہو وہ نظر آئے تو اس کو حکام کو اس کی اطلاع دینی چاہیے۔ تو اب اس کو میں سمرائز کرتا ہوں کہ تقریباً 7 شہر ہیں پنجاب کے جہاں پہ 15 تاریخ سے سوموار سے سارے تعلیمی ادارے بند ہوں گے 2 ہفتے کے لیے، اور خیبر پختونخوا میں پشاور میں وہاں پر بھی ہوگا اس کا اطلاق، اور اسلام آباد پہ بھی اطلاق ہوگا، اور مظفر آباد کا فیصلہ بھی حکومت وہاں پہ کر لے گی۔ تو یہ ہے جو آج کے فیصلے ہیں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر میں، جو سارے صوبوں نے اور سارے اداروں نے مل کے لیے، اور انشاءاللہ ہم آپ کو اگر کوئی اپڈیٹ ہوگی تو اگلے ہفتے وہ اپڈیٹ کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب کچھ ایڈ تو نہیں کرنا آپ؟ نہیں جی، بس یہ تھی آپ نے بتا دیا تمام باتیں۔ بس میں پھر دوہرا دوں کہ یہ جو انڈور ویڈنگز اور انڈور ڈائننگ اور سنیماز اور شرائنز کا 15 تاریخ سے ان کو پہلے ایک کھولنے کی انڈیکیشن دی گئی تھی، وہ وڈرا کی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام جگہوں میں جو آؤٹ ڈور ڈائننگ اور جو آؤٹ ڈور کے انتظامات ہیں، جیسے وہ ایگریڈ تھے، جیسے وہ الاؤڈ تھے، وہ ابھی فی الحال اسی طرح سے چلیں گے، اور اس کا ریویو جو ہے وہ ہم 12 اپریل کو کریں گے، تاکہ ہم 15 اپریل کے بعد کے جو فیصلے ہیں وہ واضح طور پہ آپ کو اس وقت کی صورتحال کے مطابق بتانے کے قابل ہیں۔ بہت شکریہ۔ یہ میں عرض کر دوں کہ یہ جو فیصلے ہم نے کیے ہیں اس کا اطلاق سب تعلیمی اداروں پہ ہے، یعنی کہ جن شہروں میں ہم نے 15 مشاورت کے ساتھ، سارے صوبوں کی مشاورت کے ساتھ اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کی مشاورت کے ساتھ جو ہم نے فیصلے کیے ہیں، اس کا اطلاق اسکولوں پہ بھی ہوگا، کالجز پہ بھی ہوگا، یونیورسٹیز پہ بھی ہوگا، یعنی کہ تمام تعلیمی ادارے جو ہیں ان پہ اس کا اطلاق ہوگا۔ یہ صرف اسکولوں تک محدود نہیں ہے، یہ سارے کے سارے تعلیمی اداروں پر اس کا اطلاق ہوگا۔ تو یہ میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا صرف اسکولوں کے لیے نہیں ہے، سب تعلیمی اداروں کے لیے، وہ جو مختلف شہر ہیں جہاں پہ اسپرنگ بریک جو ہے وہ منڈے سے لے کے 28 مارچ تک رہے گی۔ بہت مہربانی۔ ناظرین، وزیر